السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وقت کے بارے میں۔ وقت جو دکھائی نہیں دیتا پر سب کچھ دکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نہ وقت سے بڑھ کر نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن۔ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے، وقت کیا ہوتا ہے، برا وقت کیوں آتا ہے، اور جب وقت برا ہو تو اسے اکیلے جھیلنا چاہیے یا بتانا۔ اگر آپ بھی کبھی تنہا محسوس کرتی ہیں، اگر آپ بھی چپ چپ کر درد سہتی ہیں تو یہ بات آپ کے لیے ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت صرف گھڑی کی سوئی نہیں ہوتی، وقت وہ ہوتا ہے جو انسان کو بنا بھی دیتا ہے اور بگاڑ بھی دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کوئی ہنس رہا ہوتا ہے اور کوئی رو رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں کو چلنا اسی وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت ہمیں سکھاتا ہے کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، اور کون صرف تب تک ساتھ تھا جب تک حالات اچھے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت انسان کو نہیں بدلتا، وقت صرف اس کا اصلی چہرہ دکھا دیتا ہے۔ برا وقت کیوں آتا ہے؟ اکثر ہم سوچتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن برا وقت اس لیے نہیں آتا کہ ہم کمزور ہیں، برا وقت اس لیے آتا ہے کہ تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ برا وقت سب سکھاتا ہے، جھکنا بھی سکھاتا ہے اور خود پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جس نے کبھی برا وقت نہیں دیکھا وہ خود کو پہچان نہیں پاتا۔ یاد رکھیے، برا وقت مستقل نہیں ہوتا، لیکن جو سیکھ ملتی ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، کبھی غریبی کی شکل میں، کبھی بے چارگی، بے بسی، تنہائی، کبھی دھوکہ، کبھی کسی بڑی بیماری کی شکل میں، لیکن برا وقت ہمیں توڑنے نہیں تراشنے آتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 7 ایسی باتوں کے بارے میں جو برے وقت میں ہم سب کو سنبھالتی ہیں، آپ کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں، اور شاید آپ کو یہ بھی احساس دلا دیں کہ آپ کمزور نہیں، بہت طاقتور ہیں۔ پہلی بات کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ برا وقت جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی جائے گا ہی نہیں، لیکن یاد رکھیے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ آج جو درد ہے کل وہی طاقت بن سکتا ہے۔ خود سے کہیے، میں اس وقت کو کاٹ لوں گی، یہ وقت مجھے نہیں کاٹے گا۔ دوسری بات، تکلیفیں آپ کو سمجھدار بناتی ہیں۔ جو باتیں کتابیں نہیں سکھا پاتی وہ برا وقت سکھا دیتا ہے۔ کون آپ کے بھروسے کے لائق ہے، کون نہیں، کون آپ کا ہے، کون صرف دکھاوا کر رہا ہے، یہ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ ہر چوٹ ایک سبق ہے۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو تکلیف سے سیکھ لیتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ تیسری بات، برے وقت میں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمیں بھول گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سب کو دور کر دیتا ہے تاکہ آپ صرف اسی سے جڑیں۔ چوتھی بات، درد چھپا کر مسکرانا بھی ایک ہمت ہے۔ آپ کا رونا، آپ کی تھکاوٹ سب جائز ہے، مگر جو عورت اپنے آنسو خود پوچھتی ہے وہ ایک دن ایسی مسکراہٹ پاتی ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ صبر کی طاقت آپ کو دوسروں سے نہیں خود سے جیت دلاتی ہے۔ پانچویں بات، دوسروں سے امید کم کریں، خود پر یقین بڑھائیں۔ برے وقت میں جو سب سے زیادہ توڑتا ہے وہ ہوتا ہے مجھے اس نے ایسا کیوں کہا۔ یاد رکھیے، لوگ بدلیں گے، باتیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ نے خود پر یقین کر لیا تو کوئی آپ کو نہیں ہلا سکتا۔ چھٹی بات، تکلیف میں بھی شکر کریں، یہ سب سے مشکل بات ہے، مگر جو عورت درد میں بھی کہتی ہے الحمدللہ، اس کے لیے اللہ ایسی راہ کھوجتا ہے جہاں کوئی امید نہیں ہوتی۔ شکر کرنے والی عورت کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتی۔ ساتویں بات، برا وقت آپ کو ایک نئی آف سے ملاتا ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے تب آپ جانتی ہیں کہ آپ کتنی مضبوط ہیں، کتنا سہ سکتی ہیں، کتنا سیکھ سکتی ہیں۔ برا وقت ایک پریشانی نہیں، وہ ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنی اصلی طاقت کو دیکھتی ہیں۔ مصیبتیں آئیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سہ لوگی، اور آپ سہ لوگی تو کوئی آپ کو ہلا نہیں پائے گا۔ برا وقت ہی طے کرتا ہے کہ آپ کمزور ہیں یا سمجھدار ہیں۔
اس بلاگ میں میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج میں نے اڑد کی دال میں بتوا بنایا ہے۔ اڑد کی دال اور بتوا وہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور ٹھنڈ میں ایسی چیزیں ہمیں فائدہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ یہ بہت سمپل سی ریسیپی ہے۔ میں نے بتوا اور اڑد کی دال ساتھ مکس کیا اور اس میں سارے اسپائسی مسالے بھی ڈال دیے۔ اسی میں سارے اسپائسی مسالے ڈال کر اسے بنا لوں گی۔ اس میں ادرک ضرور ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کا بادی پن چلا جائے، ویسے بتوا بھی بادی پن کو مارتا ہے۔ میں نے اس کے بعد اس میں بھگار لگا لیا ہے۔ بھگار آپ لہسن کا لگائیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد میرے بچوں کو دوبارہ سے بھوک لگنے لگی تھی، کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے اور ان کی ونٹر ویکیشن بھی چل رہی ہیں، بچے دیر سے ہی سو رہے ہیں اور صبح دیر سے ہی اٹھ رہے ہیں۔ انہیں کوکنگ کا تو شوق ہے ہی۔ دونوں بیٹی حرین اور فبیہ نے آلو بریڈ کی ریسیپی تیار کی۔ یہ بازار سے ٹماٹر سوس بھی لے کر آئی تھی اور اب یہ دونوں بیٹیاں آلو اور بریڈ کی ایک ریسیپی تیار کر رہی ہیں۔ یہ پہلے بھی ایک بار بنا چکی ہیں اور میں پچھلے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں۔ بچوں کو ایسی چیزیں بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور بچے کچھ نیا کرنے کی بھی سوچتے ہیں، یونیک ریسیپی کرتے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے خود ہی دیکھیے، یہ ننھے ہاتھوں سے خود ہی آلو میش کر رہی ہے۔ یہ میری چھوٹی بیٹی فبیہ کے ہاتھ ہیں، دونوں لگی پڑی ہیں بریڈ اور آلو کی ریسیپی تیار کرنے میں۔ دونوں بچیاں بڑی ہی لگن سے یہ چیزیں بنا رہی ہیں۔ جب کھانے میں لگن ہو تو وہ ٹیسٹی ہوتی ہی ہیں۔ اور انہوں نے پاپا سے بھی آواز لگا کر پوچھا، پاپا کیا آپ بھی کھائیں گے؟ ان کے پاپا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، کیونکہ انہیں ایسی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور انہوں نے اپنے پاپا کے لیے بہت ننھے سے باؤل بنائے ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے منہ میں تھوڑی پرابلم ہے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نگل پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔